अस्सलाम वालेकुम बड़ी, दिस इज़ ज़ोरेस खालिद और आज मैं ये सोच रहा था कि आपको बताऊं मेरा सेंटर के साथ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे पास्ट में आज भी। सो मोस्ट रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ अपना लैपटॉप ठीक कराने के लिए, और आपको पता है कि बॉडी जो सी लैपटॉप की अक्सर बेहद इस्तेमाल के बाद वो फिर ख़राब हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होते हैं कि जो लोग अपना सेकंड हैंड लैपटॉप बेचते हैं वो पार्ट्स की मद में पुर्जा पुर्जा क्या कहते हैं वो, फिर कबाड़िए के पास या फिर स्पेसिफिक देर आर शॉप्स जो उसमें से रैम निकाल लेते हैं, सीडी ड्राइव निकाल लेते हैं, कैमरा निकाल लेते हैं, वेब कैम वाला अगर आपका लैपटॉप हो, और फिर उसकी बॉडीज़ निकाल लेते हैं। तो बहरहाल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपना लैपटॉप उसकी ना सिर्फ बैटरी रिप्लेस करवानी थी मगर मुझे बैटरी के साथ साथ रैम भी फास्ट करानी थी। तो मेरी पुरानी रैम्स एडजस्टमेंट के बाद रिप्लेस होके 4 GB से, एक पुराना लैपटॉप था 8 GB पे मैं ले आया, और अनफॉर्चुनेटली 8 GB से ऊपर वो जाता नहीं है क्योंकि उसमें 16 GB की गुंजाइश नहीं है, मतलब 8 8 GB वाली रैम आती नहीं है। बहरहाल सो हबीब सेंटर का मेरा ताल्लुक तब से है जब मैंने अपना पहला पेंटियम 2 परचेज़ किया। वो 26,000 का मुझे आज भी याद है, बेसमेंट से। अब बेसमेंट में बहरहाल मोबाइल की शॉप्स आ गई हैं। सो ये वो वाला बेसमेंट फ्रंट था जिसके ऑपोजिट साइड पे पेस आती है, और डेफिनेटली क्या हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे लैपटॉप लेने के बाद मुझे पता चला कि जी पेस में आग लग गई है। सो वो मेरी याद इस वजह से काफ़ी तरोताज़ा है कि वो मेरा पहला जो लैपटॉप था वो सॉरी डेस्कटॉप पीसी था, वो इनफैक्ट 26,000 रुपये का मुझे मिला था, और दैट वाज efficient by that time. It was very efficient as compared to the previous version that I had. I won't say कि मेरे पास Pentium 1 लेने की नौबत आई, मगर उससे पहले 486 डेफिनेटली, और एक पुराना सा लैपटॉप था जिसके ऊपर हम जो सा पिटफॉल या इस तरह की जो सी गेम्स खेल सकते थे। बहरहाल हफीज़ सेंटर के 4 फ्लोर्स हैं और एक बेसमेंट है। बेसमेंट मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग के हवाले से पहचानी जाती है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मोस्टली आईफोन की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, क्योंकि ये वो वाला एसेसिबल एरिया है जिसमें ख़वातीन या जो ऐसे लोग जो कश्त नहीं काटना चाहते, जो बेसमेंट में नहीं जा सकते या ऊपर वाले फ्लोर्स में नहीं जा सकते। सो जेनेरिकली आप नए मोबाइल्स की शॉप्स देखेंगे, और वीवो, ओप्पो, इस तरह के जितने भी इन्फिनिक्स, ये मोबाइल जिनसे आपको नई शॉप्स भी मिल जाएंगी, और डेफिनेटली आपको अपना रीसेल किए हुए प्रोडक्ट्स भी उधर मिल जाएंगे जो लोग उधर बेचते हैं, और फिर उधर से वो शॉप से फिर दूसरे ज़रूरतमंद ख़रीदते हैं। मोस्टली इस वाले फ्लोर पे रुझान होता है कि आप ट्रेंड पता करते करते या एक अपने रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड बंदे के पास पहुंच जाते हैं जिससे आपने वो ख़रीदना होता है। वी सेंटर का कुछ रूल्स ये हैं कि इस मार्केट में स्ट्रिक्टली एक अच्छी सी यूनियन तंजीम है, और अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यूनियन ट्रेडर्स हैं जो कि अपने जो प्लेटफॉर्म विन किया होता है वो फिर कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन भी फ्राहम करते हैं। और डेफिनेटली अगर कंज्यूमर समटाइम्स अपना लाजमी नहीं है कि द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, दिस इज़ व्हाट आई प्रीच कि वी शुड नो हाउ टू से नो टू द कस्टमर्स। तो उसको वैल्यूएट अच्छी तरह करने के बाद प्रॉब्लम इन हैंड को रेजोल्यूशन हो जाती है। बहरहाल सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो करंट रिजीम के अंदर है उधर जो बहुत तज़ीन और आराइश के लिए फ़ानूस इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पहले से उधर मौजूद था मगर अब वो ऑन कर दिया जाता है शाम होते ही। उधर पूरे का पूरा मॉल, इस तरह मैंने थाईलैंड में भी नहीं देखा कि इस वक्त एयर कंडीशनड है। इवन लोग, इतना ठंडा मॉल है कि लोग अपने अंदर शॉप्स के अंदर अगर एयर कंडीशनर ना भी चलाएं तो आपका जो उनसे ना मॉल ठंडा रहता है। बहरहाल ग्राउंड फ्लोर की तो ये सूरत हाल है कि दूर के शहरों से आए हुए लोग जो उनसे हैं वो पहले फ्लोर तक ही इत्तफा करते हैं, मगर जो लोग इधर के जानते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मोस्टली डोमिनेंटली आपको सीसीटीवी कैमरा और इससे रिलेटेड जो उनसे है ना गैजेट्स, लैपटॉप की पुरानी स्क्रीन्स, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर जो उनसे है ये डोमिनेंटली आपको सेकंड हैंड रिपेयर प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स, लाइक ये वो ताजर है जो कि डेफिनेटली
لیس ایکسپینسو ریٹ کے اوپر شاپ مینٹین کر رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ان کے پرانے گھر تھے اور اب یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بہت پاپولرائز ہو چکی ہیں کہ یہ فلانی پرٹیکولر ایلیمنٹ یا فلانی پرٹیکولر چیز آپ کو اسی شاپ سے ملے گی اور پورے سینٹر میں نہیں ملے گی, جس کو آپ کہتے ہیں ایکسکلوزیوٹی کا ماڈل. بہرحال لاٹ کا مال مجھے حالیہ پاسٹ میں مطلب مور ریسنٹلی کراچی جانے کا شرف حاصل ہوا, تو میں نے آن مائی فلائٹ آئی واز اکمپنیڈ بائی ود دس ینگ بریلینٹ چیپ اینڈ ہی واز گوئنگ دیئر فار دا پرٹیکولرلی فار دا کلیئرنس آف ہز کنٹینر جس کے اندر لیپ ٹاپس آ رہے تھے. سو وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے سم ٹائمز نکل آتے ہیں اور کئی دفعہ بہت اچھے اور لیٹسٹ جو سے ہیں نا آپ کے پاس لیپ ٹاپ نکل آتے ہیں. سو بیسکلی یہ ماڈل ہے کہ کراچی پہ آپ کا مال آئے گا, لازمی نہیں ہے کہ آپ کراچی کی مارکیٹ کو بڑا سمجھیں, اور موسٹلی وہ مال جو ہے نا لاہور کے ٹریڈرز کا ہوگا اور وہ ادھر سے بیٹھ کے امپورٹس کرتے ہیں. اور لاٹ کا مال سے مراد یہ ہے کہ کوئی بڑی آرگنائزیشن بینکرپسی ڈکلیئر کرتی ہے تو اس کے لیپ ٹاپس یا اس کی جو بھی اکوپمنٹ ہے ان کی بولیاں لگتی ہیں, ادھر ان کے ریپرزنٹیٹیو خریدتے ہیں اور ادھر سے وہ بھیجتے ہیں. اسی طرح اگر دبئی یا چائنا سے کوئی چیز منگوانی ہو تو 1 سے 3 دن کا جو ان کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنے گودامس آؤٹ سائڈ حفیظ سینٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اور جدھر سے یہ کو ریلیٹ کرتے ہوئے منگوا لیتے ہیں اگر کوئی پرزا نہ مل رہا, پارٹ نہ مل رہا. موسٹ آف دا ٹائم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ماڈل چل رہا ہے. اگر آپ کوئی چیز ریپیئر کرانے جائیں گے تو آپ کو اس سے ملتا جلتا یا اس سے مشابہت رکھتا ہوا کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ پارٹ ضرور مل جائے گا. اب طریقہ کار میتھڈالوجی انٹرونشن کی کیا ہے کہ آپ نے جیسے کہ بارگیننگ کو ڈیفینیٹلی اچیو کرنا ہے, مگر آپ کو ایک دکاندار ہی اس بارے میں اتنا گائیڈ کر دیتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یو گو ٹو دا نیکسٹ شاپ یو آر آلریڈی فائنڈنگ کہ کون بندہ ریزنیبل اور کون نہیں. اور یہ صرف کسٹمرس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, جیسے ہی آپ کسی کی دکان میں انٹر ہوتے ہیں یا کسی کی شاپ میں آپ اس کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں تو جو اس کا کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا لڑکا ہوتا ہے یا جو بھی اس کا مینیجر ہوتا ہے اس شاپ کا, وہ بھی اسیس کر لیتا ہے کہ آپ ہوم ورک کے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں ہوم ورک کے ساتھ آ رہے ہیں. ہوم ورک کرنا مطلب اسے سننا کہ آپ اس کو کمپیئر کریں اپنے لیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میک شور کہ اینی ریفربشڈ تھنگ وچ از packaged very nicely is more of a buff. It's like it's a buff and a bluff. So basically آپ نے یہ بہت مروز خاطر رکھنا ہے اس بات کو کہ you don't want to fall in the pit of کہ جی یہ جو ہے نا ظاہری طور پہ چیز خوبصورت لگ رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حفیظ سینٹر کی جو بیسمنٹ ہے نا اس کے اندر بے تحاشا شاپس ہیں, مگر سم ٹائم ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ والا بندہ جو ہے نا وہ کسی ایک پرٹیکولر موبائل یا کیٹیگری کے لیے وہ ٹاپ ناچ کا بندہ ہے. سو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو کلمینیٹ کہ حفیظ سینٹر از ون آف دا مینی مارکیٹس ان پاکستان. مچ لائک اگر موبائل سے ریلیٹڈ دیکھیں تو ہال روڈ بھی موجود ہے اور اب اسی کے پیچھے آئی ٹی ٹاور بھی بن چکے ہیں اور بے تحاشا ادر مارکیٹس ہیں فار دا نیور پروڈکٹس. حفیظ سینٹر ایز بیکاز اٹ اسٹینڈس اولڈ is one of the industry leaders in Pakistan for introducing products on demand and high-tech gadgets, because these people have been importing for the quite some time. It is always suitable کہ اگر آپ انٹرنیشنلی کوئی چیز کو خود بک کرائیں اور ادھر سے کوئی بندہ لے کے آ رہا ہو تو یہ آپ کو زیادہ وارہ کھاتا ہے. نئی چیزوں کی بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ نے گیمنگ پی سی بنانا ہے اور اس کے لیے آپ کو اس کے گرافک کارڈ چاہیے یا جو بھی چیز چاہیے وہ اٹس سوٹیبل اور ایڈوائزیبل کہ آپ باہر سے منگوائیں. مگر اگر آپ ایک حفیظ سینٹر کی کسی پرٹیکولر ایلیمنٹ کے لیے شاپ کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور آپ اس بندے کے ساتھ سنسیئرلی لائلی ایز اے کسٹمر آپ ریٹین رہتے ہیں, کافی سسٹین کر جاتے ہیں, دین دے آر گیونگ یو گڈ پرائسز بیکاز دے نو یہ لوگ کسٹمر بنانا جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس آپ اگر ریٹرن ہو کے جا رہے ہیں تو آپ اگر 2 سال بعد بھی جائیں گے تو یہ آپ کو پہچانیں گے. یہ ان کا کام ہے. انہوں نے ڈیلی بے تحاشا لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. ہاں سم ٹائمز آپ کو لگے گا ایگوئسٹک ہیں کہ آپ کی جو سی ہے نا فریاد یا آپ کا کوئی ایشو ان ہینڈ ہے اس کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے. اس میں 2 وجہ ہیں. ایک تو شارٹیج آف ٹائم. میں آپ کو بتاؤں کہ بے تحاشا حفیظ سینٹر کے لوگ ہیں وہ نماز کے بہت پکے پابند ہیں اور وہ چونکہ اسپیسیفکلی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ
پرٹیکولر پروڈکٹس کے اندر ایکسیل کرتے ہیں تو وہ جسٹ چسکے والوں کو, چسکا خوروں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے. تو آپ جائیں, مائنڈ بنا کے جائیں اور اس کو ریبٹل بار بار یہ نہ کریں کہ اچھا میں یہ کروا لیتا ہوں تو یہ کروا لیتا ہوں. آپ کو اپنا پرپس پتہ ہونا چاہیے. بیسمنٹ لیپ ٹاپ موبائل ریپیئر, گراؤنڈ فلور ایسیسریز اینڈ نیو موبائلز ریلیونٹ, فرسٹ فلور سی سی ٹی وی کیمراز اینڈ screens, because they are also related to the CCTV camera footage کو جب دیکھنا ہوتا ہے, اس طرح کی monitors جن کو کہتے ہیں, LEDs وغیرہ. Second, third, fourth floor, these are mostly for the people who import in parts or are reselling, جو کہ بلک میں لاٹ میں اٹھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. So with this I would like your comments کہ آپ کو کیسا لگا میرا ریویو. حفیظ سینٹر اگین, بے تحاشا تاجر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, سب اپنا رزق کما رہے ہیں, ساتھ ساتھ دکانیں ہیں. دس از اے ویری بریلینٹ ماڈل کہ آپ ایک دفعہ ادھر جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل کر کے آپ باہر آئیں گے. سو ود دس آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ دس ویڈیو. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی وانٹ یو ٹو لک تھرو the opinions newly opened poll page on the website www.zoraizkhalid.com and / میں آپ جب لکھیں گے business, so you will be given with business opportunity polls جس میں آپ contribute کر کے اور vibes دیکھ سکتے ہیں. Audience is very renowned. If you are reaching this video, you will know کہ you have definitely come for some value proposition. Secondly, there is a technology poll, so you will write zoraizkhalid.com/technology and you will come across brilliant opportunity. I peruse through all the activity ongoing through my personal network of people who sell these products like mobiles, refrigerators and your TV screens and everything. So gadgets, for typically gadgets, آپ کو ادھر ہی پتہ بھی چل جائے گا کہ ٹاپ پہ کون سے لوگوں کی ریکمنڈیشن میں ٹاپ 4 کون سے جا رہے ہیں اور لوگ کن کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی طرح اوپینینس کے بارے میں کہ واٹ از گوئنگ ان اینڈ اراؤنڈ پاکستان. سو یو ول آلسو کم اکراس دیٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کرونا از ناٹ اوور یٹ. بی پریپیئرڈ فار اے سیکنڈ ویو. گاڈ فار بیڈ اگر وہ آتی ہے تو ہمیں بہت اچھے عمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور پروٹیکشن کرنی ہے, نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں اور بڑوں کی. ود دس, خدا پہ مان, اللہ حافظ, سائننگ آف.